معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ای آواز ٹیلی ویژن ٹورنٹو سے تقی عابدی خصوصی پروگرام گلدستہ عقیدت کے ساتھ حاضر ہے۔ ان خصوصی پروگراموں میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم واقعہ کربلا اور فلسفہ شہادت عزاداری کی اہمیت اور معنویت اور اس کا جو اردو ادب سے تعلق ہے آپ تک پیش کریں۔ کل ہم کہہ رہے تھے کہ خدائے سخن میر انیس نے جو جذبات نگاری میں اپنا جواب نہیں رکھتے، مرثیے کو جذبات نگاری کے آسمان پر پہنچا دیا کہ شوہر بیوی سے کس طرح سے بات کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کس طرح سے بات کرے، آقا اور غلام کی بات چیت کیا ہو، حق الناس کی گفتگو کیسی ہو، شریعت اور اس کے جو لوازمات ہیں اس کو کس طریقے سے پیش کیا جائے، یہ سب کی داستان حقیقت مرثیوں میں اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ یہ خانوادہ محمد و آل محمد، یاد ہے آپ کو 700 سال پہلے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، حسین شاہوں کا شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، دین است حسین دی پناہ است حسین، حسین دین ہے اور دین کو جو بچائے، جس کو پناہ دے، وہ بھی حسین ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ کیوں حسین زندہ ہے 1300 سال سے، 1400 سال سے؟ سرداد نداد دست در دست یزید، حسین نے اپنا سر تو دے دیا، سر کٹوا دیا، مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ باطل کے سامنے حسین نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ سردادو نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حق کی قسم کہ یہ جو بنیاد گزاری اسلام ہے اس میں حسین شریک ہیں۔ نانا کا دین، نانا نے، حسین کے نانا نے رحمت للعالمین جو بنیاد گزار اسلام ہیں، جب اسلام اس حد پر پہنچا کہ یہ تباہی پر تھا تو نواسے نے بڑھ کر، اسی کو اقبال نے بھی کہا تھا کہ پس بنائے لا الہ گردی داس، اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ حسین نے لا الہ کی بنیاد میں، یعنی بنیاد کو محکم کیا۔ تو ہم کہہ رہے تھے کل کہ مرثیہ جو اردو کا ہے، جو کلاسک مرثیے کا سنہری دور ہے، جس میں انیس اور دبیر، بلکہ اس زمانے کے دو اور دبستان، دبستان اجتہاد اور دبستان انس لکھنوی، ایک گلشن تھا جس میں اردو ادب ترقی کر رہا تھا۔ اسی لیے تو
مرثیہ نگار شاعر میر انیس نے کہا تھا، میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ سبک ہو رہی تھی ترازو شعر کہ پلڑا ہم نے گراں کر دیا۔ وہ جو شاعری سبک ہو رہی تھی اس کے پلے کو گراں جو ہے مرثیہ نے کیا۔ وہ جو مشہور تھا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو، اس کو میر انیس اور مرزا دبیر اور اشتہاد کے خاندان اور کلاسک مرثیہ نگاروں نے بڑھیا شاعر مرثیہ گو کر دیا۔ کتاب اخلاق کا کوئی درس ایسا نہیں جو مرثیہ میں موجود نہ ہو۔ فضیلت انسان کا، احترام انسان کا، یہ جو 72 شہداء ہیں کربلا کے، دیکھیے ان کی سماجی، اخلاقی، انسانی، مذہبی، عقیدتی، عرفانی قوتوں کو۔ وہ ہے جسی وجہ سے دنیا کے ہر بڑے مفکر نے امام حسین کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے۔ اس وقت میں اپنی گفتگو کو موڑ کر وہی کل کے مسئلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مرثیہ جذبات نگاری کا شاہکار ہے۔ ہم نے حضرت قاسم جو امام حسن کے فرزند تھے، ان کی نیابت میں شہید ہوئے، جو ایک شب کے دولہا تھے، ان کے جذبات کو ہم نے، اور ایک شب کی دلہن کبریٰ کے جذبات کو ہم نے پیش کیا۔ اب ہم ایک دوسرے، ایک ایسے جوڑے، ایک ایسے کپل کی گفتگو کر رہے ہیں جو جوان ہیں، جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ وہاں پر ایک شب کی دلہن اپنے لب تک نہیں کھول سکتی تھی، لیکن یہاں پر آپ زوجہ حضرت عباس اور حضرت عباس کے جذبات کو دیکھیں گے کہ میں نے مختلف مرثیوں سے کچھ اشعار چنے ہیں، اور مثال کے طور پر آپ کو اس مختصر سے وقت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ شمر امان نامہ لے کر آتا ہے حضرت عباس کے لیے۔ حضرت عباس کی جو ماں ام البنین، شمر خاندانی، یہ تعصب عرب قبیلوں میں ہوتا تھا کہ اپنے خاندان کی نیابت میں وہ آتے، وہ امان نامہ لاتا ہے حضرت عباس کے لیے کہ تمہاری اور ہماری ایک زمانے کی رشتہ داری ہے، ہماری طرف آ جاؤ تاکہ امان ہو جاؤ، قتل سے بچ جاؤ گے۔ خیموں میں سیدانیوں کے یہ بات جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل جاتی ہے کہ شمر ملعون حضرت عباس کے لیے امان نامہ لایا ہے۔ تو اس وقت زوجہ پریشان، پہلے وہ کہہ چکی ہے کہ حضرت عباس جیسے ہی مولا حسین کا نام آتا ہے، دیکھیے جذبات نگاری جو انیس نے کی ہے، کہنے لگی یہ زوجہ عباس سے خوش بیان، کہنے لگی یہ زوجہ عباس سے خوش بیان، غصے میں ان کو کچھ نہیں رہتا کسی کا دھیان، ہر بات میں ہے شیر الہی کی آن بان، یہ جان کو بھلا کبھی سمجھے ہیں اپنی جان۔ تیسرے مصرعے میں انیس نے بتا دیا
کہ یہ شعر حیدر کا شعر ہے۔ کہنے لگی یہ زوجہ عباس سے خوش بیان، غصے میں ان کو کچھ نہیں رہتا کبھی دھیان، ہر بات میں ہے شعر الہی کی آن بان، یہ جان کو بھلا کبھی سمجھے ہیں اپنی جان، آتا ہے غیظ جب تو نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، یہ تو فقط حسین کے صدقے میں جیتے ہیں، یہ تو فقط حسین کے صدقے میں جیتے ہیں۔ کیونکہ آواز پہنچ گئی ہے کہ شمر امان نامہ لے کر آیا ہے، تو کہتی ہیں یا رب نہ سنوں گی، یا رب نہ سنوں میں کہ جدا ہو گئے عباس، یہ غل ہو کے بھائی پہ فدا ہو گئے عباس، عباس پھرے شے سے نہ مانوں گی غلط ہے۔ یعنی زوجہ پوری طریقے سے بتا رہی ہے کہ یہ جو شمر امان نامہ لے کے آیا ہے، یہ شمر کیا بگاڑ سکتا ہے ہمارا، عباس تو صدقے میں حسین کے جیتے ہیں، عباس کہیں بھائی سے چھوٹ کر جائیں۔ لیکن بیوی ہے جو چند سال سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہے اور شوہر کے ساتھ اتنی کھلی ہے، تو اب پیغام بھیجتی ہے، صدقے گئی کہیو میری جانب سے بتکرار، بتکرار پر توجہ ہو، یعنی اہمیت دے کر کہو، صدقے گئی کہیو میری جانب سے بتکرار، کیا خیر ہے تم شمر سے کیوں کرتے ہو گفتار، وہ تفرقہ انداز ہے مردود خدا ہے، شبیر کے دشمن سے علاقہ تمہیں کیا ہے۔ یہ ہے جذبات نگاری۔ اگر اردو نظم میں اس حالات کے تحت، اس کیفیت کے تحت ایک زوجہ جو اپنے شوہر کے لیے کہہ رہی ہے کہ تم کو تو شمر سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے تھا عباس، جا کے کہیے صدقے گئی کہیو میری جانب سے بتکرار، کیا خیر ہے تم شمر سے کیوں کرتے ہو گفتار، وہ تفرقہ انداز ہے مردود خدا ہے، شبیر کے دشمن سے علاقہ تمہیں کیا ہے۔ یہ سوچ میں پھرتی تھی سرا سیما و مستر، اور وہ بیچاری زوجہ حضرت عباس ان چند منٹ اس کے لیے اتنے سخت تھے کہ پریشان حال اس در سے ادھر گھوم رہی ہے۔ اس سوچ میں پھرتی تھی سرا سیما و مستر، رخ زرد تھا دل کانپتا تھا سینے کے اندر۔ معزز ناظرین، یہ ہے جذبات نگاری، یہ ہے شاعر کے قلم کی موجز بیانی۔ اس سوچ میں پھرتی تھی سرا سیما و مستر، رخ زرد تھا دل کانپتا تھا سینے کے اندر، دھڑکا تھا کہ اب کیا کہیں گے آن کے سرور، اور یہ سوچ رہی تھی کہ اب آ کے حضور کیا کہیں گے، امام حسین کیا کہیں گے کہ دیکھو تمہارا شوہر اب شمر سے بات کر رہا ہے۔ لیکن اتنے میں دیکھا زوجہ نے کہ عباس علمدار آ گئے۔ اب جو دیکھا عباس آ گئے خیمے میں، اب زوجہ کا دل پلوں خوشی سے، لو غائز میں فرزند امیر عرب آیا، تلوار علمدار نے کھینچی غضب آیا۔ جیسے ہی شوہر کو دیکھا کہ شوہر نے آپ کے شمر کو پھینک دیا باہر، نکال دیا باہر، تو فوراً کہا سرخی سی ہوئی چاند سے چہرے پہ نمودار۔ زوجہ کے چہرے سے سرخی سی ہوئی چاند سے چہرے پہ نمودار، اور تنزیہ اور گلے میں یوں کہا، سب سے کہا دیکھو یہ دغا ہے کہ وغا ہے، سب سے کہا دیکھو یہ دغا ہے کہ وغا ہے، بھائی کو علمدار نے چھوڑا تو یہ کیا ہے؟ تو جو تم کہہ رہے تھے کہ بھائی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، علمدار تو یہاں پر غیظ میں کھڑا ہے۔ تو آپ نے دیکھا میں نے ایک عکاسی کی، جذبات نگاری کی۔ مرثیہ حفظ مراتب کا بھی نام ہے، مرثیہ حسن اخلاق کا بھی نام ہے، مرثیہ
ایک فیملی کی بندشوں کا بھی نام ہے۔ اس وقت امت اسلامیہ کو دوسری امتوں کی طرف سے اس وقت زناشوئی، شوہر اور بیوی کے میں جو محبتیں ہوتی ہیں اس کو رواج دینے کا وقت ہے، اس وجہ سے کہ طلاق زیادہ ہو رہے ہیں۔ مرثیے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ دیکھا، اب ایک مسئلہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت عباس اور ان کی زوجہ کے درمیان جو جذبات نگاری میر انیس جیسے شاعر نے رکھی ہے کہ چہرہ تو فخ ہے، گود میں ہے چاند سا پسر، مانے ہے شرم، روتی ہے منہ پھیر پھیر کر۔ حضرت عباس رخصت کو آئے اپنی زوجہ کے پاس کہ میں سکینہ کے لیے پانی لانے جا رہا ہوں۔ اب جذبہ محبت کی بے بسی دیکھیے، موقع نہ روکنے کا ہے نہ بول سکتی ہے، حضرت کے منہ کو نرگسی آنکھوں سے تکتی ہے۔ اب دل ہے میرا اور کئی غم کے تیر ہیں، بی بی میں کیا کروں میرے بچے صغیر ہیں۔ حضرت عباس زوجہ کو مناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم زہرا کے بیٹے پر فدا ہونے جا رہے ہیں اور تم رو رہی ہو؟ آؤ ادب سے، دلبر زہرا کے سامنے روتی ہیں لونڈیاں کہیں آغا کے سامنے؟ خیر النساء کے لال پہ ہوتے ہیں ہم فدا، شادی کا ہے مقام کے ماتم کی ہے یہ جا۔ یہ ہے کمال جذبات نگاری کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم تو فاطمہ کے لال پر قربان ہونے جا رہے ہیں، اور یہ تو شادی کا مقام ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ تو فضیلت کا مقام ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جذبہ غم اور جذبہ فراق میں دیکھیے کہ کل تک تھی سہاگن آج تو میں سوگوار ہوں، بچوں کی اپنا فکر نہ لونڈی کا ہے خیال، اب وصل کے ہیں دن نہ شبیں اشتیاق کی، کیوں کر کٹیں گی دشت میں راتیں فراق کی۔ اور جب معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت عباس کو شہادت نصیب ہوئی، قتل ہوئے، تو کہتی ہے کہ صاحب تمہیں تو سونے کو ہاتھ آئی خوب جا، صاحب تمہیں تو سونے کو ہاتھ آئی خوب جا، دریا کا قرب سرد ترائی خنک ہوا۔ کہتی ہے کہ جلوہ تمہیں عروس شہادت دکھا گئی، تم نے اپنی زوجہ کو چھوڑ کر موت سے شادی کر لی، جلوہ تمہیں عروس شہادت دکھا گئی، کیا خوش نصیب تھی کہ اجل تم کو پا گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فطری چیز ہے عشق میں کہ رغبت، کیونکہ یہاں پر رقیب زوجہ حضرت عباس کی شہادت ہے۔ جلوہ تمہیں عروس شہادت دکھا گئی، کیا خوش نصیب تھی کہ اجل تم کو پا گئی، ہم تیرا بخت ہجر کی راتوں میں روئیں گے، جاگے نصیب قبر کے آپ اس میں سوئیں گے۔ آپ نے دیکھا یہ حضرت عباس کے جذبات۔ تو مرثیہ کربلا کا واقعہ جو ہے اب 1380 سال پرانا، لیکن 1300 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے بلکہ بڑھ رہا۔ اب حال یہ ہے، اب میں نے آپ کو حضرت قاسم اور ان کی تازہ دلہن کبریٰ، حضرت عباس اور ان کی زوجہ، یہ دو جوڑوں کی جذبات نگاری۔ اب تیسرا میں بتا کر آگے بڑھتا ہوں، وہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیے یہاں پر
تینوں جو جوڑے ہیں ان کے مقامات الگ ہیں، ان کی عمریں الگ ہیں، ان کی جذباتی کیفیتیں الگ ہیں، ان کی روحانی آپ کے جو ہے استطاعتیں الگ ہیں۔ اور میر انیس کو وہی خیال رکھنا ہے کہ جنبش نہ ہو جائے لفظوں میں، وہ الفاظ کا استعمال ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت کو آتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ حضرت بانو کے پاس، تو میر انیس کے کچھ شعر دیکھیے جو میں نے جمع کیے ہیں۔ آگے تیرے آتے مجھے شرم آتی ہے بانو۔ شہر بانو کسریٰ کی پوتی تھیں، شہنشاہ ایران کی پوتی تھی، جس سے امام حسین علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور امام زین العابدین اور دوسرے انہی سی اولاد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بانو، اپنی زوجہ کا احترام کرتے ہوئے جذبہ فداکاری بتاتے ہیں کہ میکے میں تو، حضرت بانو سے کہتے ہیں میکے میں تو سب کچھ تمہیں دولت تھی مہیا، رہتا تھا سدا بر میں لباس قز و دیبا۔ تو کسریٰ کی پوتی تھی، تو شہزادی تھی، وہاں پر تو تیرا لباس شہنشاہی لباس تھا۔ میکے میں تو سب کچھ تمہیں دولت تھی مہیا، رہتا تھا سدا بر میں یعنی جسم میں لباس قز و دیبا۔ گھر فاطمہ کے آ کے کیا فاقے پہ فاقہ، گھر فاطمہ کے آ کے کیا فاقے پہ فاقہ، پیوند پر پیوند ہیں چادر میں ہر ایک جا، ایک دولت اولاد جو خالق نے عطا کی، سو وہ بھی برے وقت میں شوہر پہ فدا کی۔ دیکھیے یہ ہے اپلائیڈ مس مرثیہ، یعنی ہم مرثیے سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ اور چیز ہے کہ ان تقدس اور مقدس ہستیوں تک ہم ان کے خاک پا بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے نقش قدم پر ہم اپنے سر رکھ سکتے ہیں۔ ایک دولت اولاد جو خالق نے عطا کی، سو وہ بھی برے وقت میں شوہر پہ فدا کی۔ دکھ درد سہے رنج اٹھایا میرے گھر میں، تم نے کبھی آرام نہ پایا میرے گھر میں۔ امام حسین اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں کہ دکھ درد سہے رنج اٹھایا میرے گھر میں، تم نے کبھی آرام نہ پایا میرے گھر میں۔ تو شہر بانو کیونکہ یہ رخصت پہ آئے ہیں اور آخری رخصت ہے، تو اپنے شوہر سے رو کے کہتی ہیں، رو کر کہا بانو نے یہ فرماؤ نہ حضرت، رو کر کہا بانو نے یہ فرماؤ نہ حضرت، کونین کی دولت ملی حضرت کی بدولت، کونین کی دولت ملی حضرت کی بدولت، اس فاقہ کشی سے کوئی افضل نہیں نعمت، اس فاقہ کشی سے کوئی افضل نہیں نعمت، اقبال تھا میرا کہ ہوئی آپ سے وصلت، اقبال تھا میرا کہ ہوئی آگ سے، مطلب کسریٰ کی جو پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے، کسریٰ کی جو پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے، سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے۔ میرا شوہر جو ہے آپ کے سرتاج، میرا شوہر، میرا تاج، یعنی میرا شوہر حسین دوش محمد کا مکی ہے، وہ ہے جو پیغمبر اکرم کے دوش پر آپ کے سوار ہوا ہے۔ کسریٰ کی جو پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے، سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جذبات نگاری مرثیے میں، اور مرثیے کی تو یہ مرثیہ جو کلاسک رہا ہے، یہ مرثیہ جو کلاسک رہا ہے، اب آج کے دور میں، آج کے 21ویں صدی میں ضرورت اس چیز کی ہے
کہ کلاسیکل مرثیہ اس کے بعد جدید مرثیہ لکھا گیا، جدید مرثیے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مابعد جدید مرثیہ بھی لکھا گیا، عنوانات کے تحت مرثیہ بھی لکھا گیا، اور ہمارے مرثیہ نگاروں نے اس طرف کافی آپ کے جو ہے اشارات کیے ہیں، اس وجہ سے کہ مرثیے میں نہ صرف فضیلت انسان ہے بلکہ مرثیے میں جو تصوفی مسائل ہیں، مرثیے میں جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھیے پہلے تو مرثیہ بالکل سادہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ثواب حاصل کیا جائے، جیسے 300 ساڑھے 300 سال پرانا مرثیہ آپ کے جو ہے، اب یہ جو میں نے کہا کہ اشرف بیابانی نے نوسر ہار جو لکھی تھی، ہجرت نبی 909 کہیا اشرف نوسر یو، اسی کا شعر پڑھ رہا ہوں، یعنی ہجرت نبی 909 دکنی میں ہے کہ ہجرت کے 909 سال پر کہیا اشرف بیابانی نے کہا نوسر یو، نوسر ہار، نانو دھریا نوسر ہار، اس کا نام میں نے رکھا نوسر ہار، لیکن یہ سب دکھ کا بہار، یہ جو ہے دکھ کا پرچار تھا، اس میں کربلا میں نے رکھی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یا یہ بدلتا چلا گیا۔ جوش ملیح آبادی خود کہتے ہیں کہ اب مرثیے کو روشن دماغ نوجوانوں کی ضرورت ہے، ورنہ اس صنف کا وجود کا ختم ہونے کا امکان ہے۔ مرثیہ ختم تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ مرثیہ جو کلاسیکل آپ پر پہنچا ہے، نجم آفندی بھی یہی کہتے ہیں کہ جدت آپ کے ترازی کرنی چاہیے۔ تو بہت سے لوگوں نے آپ کے جو ہے مرثیے کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ ہمارے کراچی کے معروف مرثیہ نگار ساحر لکھنوی صاحب فرماتے ہیں کہ مومن کے حق میں رحمت باری ہے مرثیہ، مومن کے حق میں رحمت باری ہے مرثیہ، گوشے ستم پہ ضربت کاری ہے مرثیہ، دربار فن پنچ ہزاری ہے مرثیہ، ملک سخن میں لاکھ پہ بھاری ہے مرثیہ، ایک ضرب عشق ہے دل بیدار کے لیے، ایک ضرب عشق ہے دل بیدار کے لیے، ایک ثانی ہے ضمیر کی تلوار کے لیے۔ ساحر لکھنوی اللہ ان کو عمر دے کہتے ہیں کہ ایک ضرب عشق ہے دل بیدار کے لیے۔ یاد ہے آپ کو وہ 4 مصرے جو اقبال نے کہے تھے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، بیداری دل باقی نہیں ہے۔ وہی بیداری دل کے لیے اس طرف ساحر لکھنوی توجہ کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، تیغ زبان شعر کا پانی ہے مرثیہ، لیلائے شاعری کی جوانی ہے مرثیہ، تاریخ نے کہی وہ کہانی ہے مرثیہ، ہے فرد جرم فوز ضلالت شعار بھی، کردار اہل بیت کا آئینہ دار بھی۔ آپ نے دیکھا اسی وجہ سے تو جمیل مظہری کہتے ہیں کہ دور کے جدید کے ساتھ ہم کو جدید مسائل کو جو ہے پیش کرنا پڑے گا۔ دیکھ رہے ہیں اس طرف جمیل مظہری کہتے ہیں تم نے دنیا کو کبھی ظلم سے نفرت نہ دلائی، تم نے دنیا کو کبھی ظلم سے نفرت نہ دلائی، رائے گاں ہو گیا ہر فلسفے شیون و شین، میرا کیا منہ جو کروں اہل ولا پر تنقید، صورت حال ہے خود رسم ازا پر تنقید، مجلسیں بھی نہ بنے مدرسے بیداری، اور یہ زنجیروں کی جھنکار میں ماتم داری، سوچو کیا تم نے دیا دیدہ بینا کے لیے، ہاں تماشا تو بنے چشم تماشا کے لیے۔ بہت صحیح کہہ رہے ہیں جمیل مظہری۔ یوں تو ہر شام محرم کی ہوئی شام حسین، حیرتیان تماشا نے سنا نام حسین، کان تک ان کے گئی نوح و ماتم کی صدا، ذہن تک ان کے نہ پہنچا کبھی پیغام حسین۔ عباس جس کی روح ہے تشنہ دہاں وہ قوم، دیتی ہے مسجدوں میں جو رسمن ازاں وہ قوم، سوزے علی بھی جس کے دلوں تک نہ آ سکا، خون حسین جس پہ ہوا رائے گاں وہ قوم، اس کو علو عزم و شعور حیات دو،
تم سے نجات مانگ رہی ہے، نجات دو۔ جدید مرثیے کو لکھنا چاہیے، جدید مرثیے میں آج کے حالات کا ذکر ہونا چاہیے کہ جس طرح سے خود جوش نے کہا ہے کہ ہاں جھونک دو، یزید کو دوزخ میں جھونک دو، تلوار شمر عصر کے سینے میں بھونک دو، ہاں جھونک دو، یزید کو دوزخ میں جھونک دو۔ یعنی مرثیہ باطل کو تمام کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ جمیل مظہری وہی کہہ رہے ہیں، سوچو کیا تم نے دیا دیدہ بینا کے لیے، ہاں تماشا تو بنے چشم تماشا کے لیے، تم سے نجات مانگ رہی ہے، نجات دو۔